اگر ہم آرکیالوجی کو فالو کریں جس کے کانکریٹ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، کانکریٹ ثبوت یہ کہتے ہیں کہ جبل رحمت میدان عرفات میں جو پہاڑ ہے جس پہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جو سرندیپ میں سری لنکا میں ایڈمز پیک ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، ان کی آرکیالوجی چیک کریں تو یہ 7,500 8,000 سال پرانی پیکس ہیں، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اگر 7,500 8,000 سال پہلے دنیا پہ آئے ہیں تو یہ 1,24,000 نبی سال کا ایک نبی بھی آئے 1,24,000 تو پورے نہیں ہوتے۔ جسٹیفائڈ میں آرکیالوجی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں بیٹا، میں کوئی ریلیجس اسکالر کی حیثیت سے بات نہیں کروں۔ ایڈمز پیک اور جبل رحمت جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا کانسنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایڈمز پیک کے بارے میں تو چلو نہیں ہوگا، جبل رحمت جہاں پہ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، جبل رحمت، ٹھیک ہے، وہیں سے اماں حوا کا جو مزار ہے، جدہ کہتے ہیں دادی کو، جدے میں جو اماں حوا کا مزار ہے، جدہ دادی کا مزار کی وجہ سے اس شہر کا نام جدہ ہے، اوکے، ٹھیک ہے، جدہ میں حضرت اماں حوا کا مزار موجود ہے، ان کی تربت موجود ہے، اس کی آرکیالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ تقریباً 7,500 سال پرانی یہ جو ہے وہ گریو ہے۔ تو اگر یہی مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 نبی نہیں ہے، لیکن فار سم انسٹنٹ میں ایم ناٹ گیٹنگ اٹ کہ 100% یہی ہے، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اس آرگیو کو بائی کرنے کی کوشش کرو، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ ایک تہذیب بناتا ہے پھر اس تہذیب کو ختم کرتا ہے پھر نئی تہذیب کو جنریٹ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کسی کو تخلیق کیا ہو، وہ دنیا پہ آیا ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، اب میں آپ کو پھر وہی، میں کیونکہ کیلکولیشن کا آدمی ہوں، سائنس کا آدمی ہوں، مجھے 2 دونی 4 میں چیزیں سمجھ آتی ہیں، سمجھ نہ آئے تو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، گیو اپ نہیں کرتا۔ آپ کو ایک کہانی آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، ایک قوم تھی جو اللہ کے مشیت میں جو ہے وہ دخل اندازی کرتی تھی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا کے پتہ کر۔ جبرائیل نیچے آیا، بچہ بھیڑیں چرا رہا تھا، اسے پوچھا کہ جبرائیل کہاں ہے؟ اس نے کہا نہ زمینوں میں ہے نہ آسمان میں ہے، یا تو ہے یا میں ہوں، اور میں ہوں نہیں اس کا مطلب تو ہے۔ اس کا ایک اور ورژن یہ بھی میں نے شاید آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا، لیکن بہت سرسری سا کیا تھا، اب تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کالڈا قدیم یونان میں مائنز کے نیچے ایک شہر ملا ہے، اور اس شہر کی آرکیالوجی یہ کہتی ہے وہ 10,500 سال پرانا شہر ہے۔ 7,500 سال کی وہ ایڈمز پیک، وہ 10,500 سال پرانا شہر ہے، اور وہاں پر کچھ چیزیں ملی ہیں جس کے بارے میں یہ کانسیپٹس ہیں لوگوں کے کہ دیز آر دا فاسلز آف کمپیوٹر چپس، لیپ ٹاپ کے فاسلز ملے ہیں وہاں پر۔ 10,000 سال 10,500 سال پہلے who was using جو ہے وہ یہ کمپیوٹر چپس، who were using palm tops لیپ ٹاپس، وہ اس میں ملے ہیں۔ مطلب یہ ریسرچ نے پروف کیا ہے یہ بیٹا ابھی مطلب اس کے اوپر دیکھو نا، سائنس 100% کچھ چیزیں کہتے سینکڑوں سال لے جاتی ہے، اوکے بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے، کانسیپٹ کو پروو کرتے سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ڈیبیٹیبل تھنگس، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جب ڈبیٹ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی ایگزسٹنس تو ہوگی نا۔ رائی سے پہاڑ بنتا ہے نا، تو رائی تو ہوگی نا، مطلب 1% جو ہے نا 0.05% کہیں کتنی کو تو ایگزسٹنس ہوگی نا۔ اب میں جس کہانی کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پچھلا کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو ملا کے جوڑیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہے کیا۔ شیشے اور لوہے کی گیندیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب واپس آتے ہیں اسی کہانی کی طرف۔ ایک قوم تھی جو اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرتی تھی۔ اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرنے کی پاداش میں جب فرشتوں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا کے پتہ کرو۔ جبرائیل نیچے آئے۔ اب میں اس کا سائنٹیفک ورژن سنا رہا ہوں آپ کو، یہ یاد رکھیے گا، I'm talking about the purely scientific perspective۔ جبرائیل نیچے آیا،
ایک بچہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا. اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں وائس ڈی کوڈنگ کا ایک سافٹ ویئر آن کیا. وائس ڈیکوڈنگ کا ایک سافٹ ویئر آن کیا. جبرائیل نے کہا کہ بتا جبرائیل کہاں ہے. اس نے اس کی وائس کو ریکگنائز کیا اور اس نے کہا کہ زمین کی آوازوں میں تو یہ نہیں ہے, آسمان کی آوازوں میں بھی نہیں ہے, یہ آواز یونیک ہے, یا جبرائیل تو ہے یا میں ہوں. اب اس کو یہاں روکیں. وائس ڈیکوڈنگ آج دنیا اس کے اوپر کام کر رہی, بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ فار سم انسٹنٹ, میں آگے دوبارہ چلاتا ہوں لیکن یہاں پہ اس پوائنٹ کو بات کر کے پھر آگے جاؤں گا. ایک نبی کی زبان سے یہ نکلا کہ یا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے, خاص دعا, خاص فریکوینسی, خاص نوٹس میں, اس آواز کی نوٹس ہیں. آج بھی اگر وہ نبی کی آواز دوبارہ ریپیٹ ہو, کیا عذاب آ جائے گا؟ کوائٹ پاسبل. کوائٹ پاسبل نہیں, 100% بیٹا, کیونکہ کائنات کی جو جتنی پورے اجرام ہے نا یہ وائس ریکگنیشن سے چلتے ہیں. اللہ کا امر, وہ آواز ایسی نہیں ہوتی جیسے میں یہ ووکل کوڈ, وہ آواز وہ ہوتی ہے جسے ہمارے کان نہیں سن سکتے, لیکن وہ لہریں ہوتی ہیں, وہ وائبریشنز ہوتی ہیں. کن کی بھی ایک وائبریشن تھی. پھر کہیں کسی نبی نے دعا کی یا اللہ بارش دے دے, وہی آواز کہیں کائنات کی لائبریریوں سے دوبارہ چلتی ہے, بارش آ جائے گی, بارش آ جائے گی. ٹھیک ہے. یہ پوری کائنات میں انٹرفیئرنس ہے, اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں انٹرفیئرنس ہے. they were doing that. میں نے آپ کو کہا میں تفصیل سے سناتا ہوں, اس لیے they were actually doing that. اب سارا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. اب فاسلز آف کمپیوٹر چپس پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں, لیکن ذرا تھوڑا سا اس کو آہستہ آہستہ اس لیے کروں کہ ذرا آپ کو سمجھ آ جائے. جب وہ بچہ نیچے, جبرائیل نیچے آیا, جبرائیل اوپر گیا, اس نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ یہ تو اس وقت اتنے جو ہیں وہ کیپیبل ہو گئے ہیں کہ مشیت الہی کی آواز بھی سن لیتے ہیں. اب اللہ نے حکم دیا, مشیت الہی نے حکم دیا پانیوں کو کہ ان کو غرق کرو. انہوں نے لوہے اور شیشے کی بہت بڑی بڑی گیندیں بنائیں, ان کے اندر بیٹھ گئے, پانی آیا تو وہ گیندیں تیرنے لگیں. پھر پہاڑوں کو حکم ہوا کہ ان کو غرق کرو. آج فاسلز آف کمپیوٹر چپس میں وہ ملا ہے, شیشے اور لوہے کی بڑی بڑی گیندیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں. سیولائزیشن 10,000 10,500 سال پرانی وہ سیولائزیشن, 7,500 سال پرانی یہ سیولائزیشن. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ایک کہانی ہو سکتا ہے, میں 100% کی بات نہیں کروں, لیکن سائنس یہ بات کہتی ہے کہ there is definitely something. آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ آدم کی تخلیق نہ ہو سکتا ہے, میں بار بار ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں. فرشتوں نے جب اللہ کو یہ کہا کہ یہ بھی خون ریزی کرے گا, تو فرشتوں کو کس نے خواب میں دیا تھا؟ میں ایک انوینٹر ہوں, میں ایک سائنٹسٹ ہوں, میں نے ایک فارمولا زندگی میں پہلی بار بنایا ہے, اور میرے کوئی باہر سے کوئی آنے والا گیسٹ یا میرے ارد گرد کو کوئی ملازم یہ کہیں کہ سر یہ جو آپ نے فارمولا بنایا ہے یہ فارمولا اس طرح نقصان کرے گا, یا تو سائنٹسٹ وہ ہے. اگر میں سائنٹسٹ ہوں, میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے, تو پھر اس کو کیسے پتا لگا کہ یہ خون ریزی کرے گا؟ فرشتوں کو کس نے بتایا تھا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے دیکھا ہو کہ پہلے کے جو ہم نے جو کریشنز ہیں آدم کی, ان میں انہوں نے کچھ اور کیا ہو. میں آدم علیہ السلام کی ایگزسٹنس کے اوپر نہیں لگا رہا ہوں, لیکن اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ 7,500 سال ہیں تو پھر 1,24,000 نبی کا مطلب ہمیں پچھلی ساری تہذیبوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. ہمارا آدم علیہ السلام جو اس ایریا میں جس کو ہم مانتے ہیں وہ سرندیپ میں, ٹھیک ہے. ایک آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ساؤتھ ڈکوٹا میں آئے. اب ساؤتھ ڈکوٹا کہاں, سرندیپ کہاں؟ ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ریسرچ کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدم وہاں آیا تھا. ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آدم سرندیپ میں آیا تھا. ہو سکتا ہے. پھر ایک روایت ملتی ہے, حضرت غوث اعظم شاہ جیلانی کی کتاب ہے فیوز یزدانی, اس میں آپ نے خطبہ دیتے دیتے ایک ذکر کیا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا جو چھٹے آدم کی اولاد. اب چھٹا آدم
میں آج تک اس کی تفسیر نہیں پڑھی، لیکن وہ جملہ بالکل ہے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے. چھٹا آدم. پھر ایک جگہ ایک ذکر ملتا ہے کہ 14واں اور آخری آدم جن کی ہم اولاد ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں ساری باتیں جتنی کر رہا ہوں میں مفروضوں کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، لیکن اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، یس نو دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹ لائکلی یس لگتا ہے.